ہاں جی سائما، کیا حال چال ہے؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ بتاؤ؟ ہاں آج او ہو اچھا ہاں، وہ جو بزرگ خاتون ہیں ان کے لیے کھانا بنایا تھا؟ اچھا دیٹس ویری گڈ، یہ تو اچھی بات ہے. اچھا کیا پڑھایا اس بچے کو؟ اچھا ہاں مگر سائما، ہماری نجات کی یقین دہانی اچھے کاموں سے تو نہیں ہوتی. ہماری نجات کی یقین دہانی خداوند کے کلام کے وعدوں پر ایمان سے ہوتی ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اچھا ایک کام کرو، 4 بجے کیا کر رہی ہو؟ گھر آ جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، چائے بھی پیتے ہیں اور گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کروں گی 4 بجے. اوکے بائے بائے. کاشفہ، میں سن رہا تھا سب خیریت تو ہے؟ تم سائمہ سے آج کی اپوائنٹمنٹ لے رہی تھی؟ ہاں یاسر، سائمہ آئے گی شام کو 4 بجے. آج بڑی ایکسائٹیڈ تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں چرچ کے بعد. وہ بزرگ خاتون جو چرچ کے وہاں رہتی ہیں ان کے لیے جا کے کھانا پکایا، ایک بچے کو پڑھایا بھی، اور بھی کافی سارے کام اچھے بتا رہی تھی. پر ساتھ ہی ساتھ کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ مجھے یقین دہانی ہو رہی ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں. تو وہ میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے اچھے کاموں سے ہماری نجات کی یقین دہانی نہیں ہوتی، بلکہ خداوند کے کلام کے وعدوں پر ایمان سے ہوتی ہے. پر اس کو سمجھ میں نہیں آیا اتنا، تو میں نے آج اس کو 4 بجے بلایا ہے. تو وہ آئے گی اور ہم لوگ اس بات کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. پر ریاست میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ آئے، آپ اور میں تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کلام کے اس حصے پر گفتگو کریں، اور تاکہ جب وہ آئے تو میں اسے بہتر طور پر سمجھا سکوں. جی آپ نے یہ بہت اچھا کیا. میں ویری پراؤڈ آف یو ایکچولی کہ آپ نے اسے یہ بتایا کہ ہمارے اچھے کاموں کے وسیلے سے ہم نجات کی یقین دہانی حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ خدا کے کلام کے وعدوں کے حساب سے. اور یہ اچھا ہوا کہ آپ اسے مکمل طور پر آج شام کو بیٹھ کے اسے سمجھا سکیں. بالکل، اسی لیے وہ آئے گی. کاشفہ، عام مسیحی جو ہیں ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے تو وہ نجات یافتہ ہیں. لیکن بعض اوقات بہت سارے مسیحی اور ایماندار جو ہیں وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ کیا واقعی میں نجات پا چکا ہوں یا نہیں. اور میرے خیال میں جیسے آپ نے کیا، اسی طرح ہمیں انہیں اپنے ایمان کی یہ نجات کی یقین دہانی جو ہے وہ کروانی بہت ضروری اور لازم ہے. اور اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیں. آپ یہ اسے سائمہ کو بھی دے سکتی ہیں حوالہ. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب، اور ہم اس کی 27ویں اور 28ویں آیت پڑھیں گے، اور آپ ہمارے لیے اس آیت کو پڑھیں. جی. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں. وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. خداوند کے کلام کی یہ خوبصورت وعدے آپ نے دیکھیں. مطلب یہ کتنی بڑی تسلی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے، اس کے پیچھے چلنے کا ارادہ اور عہد کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اسے دے دیا ہے، تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں بخش دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کبھی بھی ابدی ہلاک میں داخل نہیں ہوں گے. وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام کا بہت ہی خوبصورت وعدہ ہے جو خداوند نے ہمیں دیا، اور یہی وعدہ جو ہے وہ آپ اسے یاد دلا سکتی ہیں. اور اگر ہم عبرانیوں اس کے 13ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا. خداوند کے اتنے خوبصورت وعدے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس سے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ سارے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یاسف بالکل آپ نے درست کہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم کسی کو خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرواتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اسے نجات کی یقین دہانی کروائیں. بالکل. ورنہ وہ عجیب سی الجھن میں رہتا ہے، جیسے کہ ابھی سائمہ کے حالات ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ کیا میں نجات پا چکا ہوں یا نہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ ہماری نجات کی یقین دہانی خداوند کے کلام کے وعدوں پر ایمان سے ہوتی ہے. اور اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ مل کر اس کو پڑھتی ہوں. جی ضرور. 5ویں باب کی 11ویں سے 13ویں آیت پڑھوں گی میں آپ کے ساتھ. جی. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں.
میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو یعنی جب سے ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں اس وقت سے ہمیشہ کی زندگی ہم رکھتے ہیں, اور ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے. یہ آیت کاشفہ اس کے لیے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تقویت کا باعث بنے گی. جی بالکل. ہے اور یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. یہ خدا کے قول ہے, یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. اگر ہم باپ ابراہیم کی زندگی میں غور کریں تھوڑا سا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بزرگ ابراہیم سے جب خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اولاد بخشے گا, اسے اور سارہ کو, تو وہ اس وقت کافی عمر رسیدہ تھے. لیکن ابراہیم نے اور اس کی بیوی نے خدا کے اس قول پر یقین کیا, ایمان لے کے آئے کہ جو کچھ خداوند نے کہا ہے وہ ان کی زندگی میں پورا ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اس لیے جو کچھ خداوند کے کلام سے ہمارے ایمان کے مطابق ہم مانگتے ہیں خدا ہمارے لیے وہ پورا کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ یاسف ہم بزرگ نوح کی اگر مثال دیکھیں کہ جب خداوند نے انہیں کشتی بنانے کے لیے کہا تھا تو اس وقت موسم بھی نہیں تھا اور کچھ ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ بارش ہوگی یا کچھ, لیکن کیونکہ وہ خداوند کے کلام پر یقین رکھتے تھے انہوں نے خداوند کے قول کا بھی یقین رکھا اور اس عمل کو کیا جس کا خداوند نے کرنے کے لیے انہیں حکم دیا تھا. اور اسی کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم خداوند کے قول پر یقین رکھیں تو پھر ہمیں شک نہیں کرنا, کیونکہ شک بھی ایک گناہ ہے جس کا ہمیں اگر ہم اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو زبور 119 اس کی 11ویں آیت ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم شک کرتے ہیں تو وہ بھی ایک گناہ ہی ہے. بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر ہماری زندگی میں شک ہے, اگر ہمارے دلوں میں شک ہے خداوند کے کلام کے لیے, خداوند کے قول کے لیے, تو یہ بھی گناہ ہے. اور اس کے لیے میں ایک اور حوالہ بھی آپ کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک, یعقوب کا عام خط اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک, اور اس میں یوں مرقوم ہے مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام. آپ نے دیکھا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کتنے سخت الفاظ یہاں اس کے لیے استعمال کر رہا ہے جو کہ اپنے دل میں شک رکھتا ہے خداوند کے قول کے لیے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کچھ خداوند سے حاصل نہیں کر سکتا. جو کچھ وہ مانگتا ہے, یاد رکھیں کہ اگر اس کے دل میں شک ہے تو خداوند اسے وہ نہیں بخشتا. اور ایسا جو شخص ہے وہ دو دلا ہے اور سب باتوں میں بے قیام. اور اس کے ساتھ میں کاشفہ ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے برعکس جب ہم خداوند کے لوگ ہیں, خداوند نے ہمیں چن لیا ہے, ہمیں ایماندار کہا ہے, ہمیں راست باز ٹھہرایا ہے, تو خداوند میں ہمیں دلیری حاصل ہے کہ جو کچھ ہم ایمان سے خداوند کی مرضی کے مطابق ہم مانگتے ہیں تو خداوند ہمیں بخش دیتا ہے. اور خداوند کی مرضی کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں کہلائیں, خداوند یسوع مسیح کے گلے میں شامل ہوں. اور اس کا حوالہ ہے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے, اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے سو پایا ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے سو پایا ہے, اور یہ دلیری ہمیں خداوند میں ہے کہ ہمیں یہ کانفیڈنس ہے باپ ہوتے ہوئے کہ جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ایمان سے اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دی ہے وہ آ چکا ہے, اور یہ ہماری دلیری ہے, یہ ہمارا کانفیڈنس ہے کہ ہم نے خداوند سے ایسا مانگا, ایسا کرنے کو کہا تو اس نے ہمارے لیے ایسا ہی کیا. تھینک یو یاسر. آج کی اسٹڈی میری بڑی مدد کرے گی کہ جب سائمہ آئے تو میں اس کے ساتھ شیئرنگ کر سکوں اور اسے نجات کی بہتر طور پر یقین دہانی کروا سکوں. تو کیوں نہ جو کچھ ہم نے آج بات کی ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ضرور. نئے ایماندار کو نجات کی یقین دہانی کرانا اہم ہے. ایماندار کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی پا چکا ہے. ایماندار کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں, اور یہ کہ خداوند انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایماندار کو نجات کی یقین دہانی خدا کے کلام کے وعدوں کے باموجب ملتی ہے. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.
اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.